السلام علیکم. نیو یارک وتھ شائستہ معراج کے نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید. ویورز جلدی سے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں فلم پروڈکشن تاکہ آپ کے پاس میرے شو کی اپڈیٹ انفارمیشن اور نوٹیفیکیشن آ سکے. ویورز آج بات کر لیتے ہیں سابق صدر ٹرمپ کی جو امیگریشن پالیسیاں تھیں اس کا خاتمہ ہو گیا ہے. جناب جو بائیڈن نے پہلے ہی اپنی الیکشن کمپین میں اعلان کیا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ٹھیک ٹریک میں نہیں جا رہا, تو جیسے ہی وہ اپنے صدارت میں آئیں گے تو ان پالیسیز کو ختم کر دیں گے, اور واقعی میں انہوں نے ایسا ہی کیا. آتے ہی ایگزیکٹو آرڈرز پاس کیے, اور آج جو میں آپ کو نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ بائیڈن نے ایک اور ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صدر بائیڈن نے سابق صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کا خاتمہ کیا ہے. جناب اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بائیڈن نے جو ابھی امریکہ کے کرنٹ صدر ہیں انہوں نے اپنے جو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کے خاتمے کے لیے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں. جناب اس اقدام کا مقصد ان خاندانوں کو ملانے کی ایک کوشش بھی ہوگی جو امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر ایک دوسرے سے الگ کر دیے گئے تھے. تفصیل آپ کو بتاتی چلوں. نئے امریکی صدر نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نیا قانون نہیں بنا رہے بلکہ ان کے بقول وہ ناقص پالیسیوں کو ختم کر رہے ہیں. اپنی صدارت کے پہلے گھنٹے ہی میں جو بائیڈن نے 2 ہفتے قبل سابق صدر ٹرمپ کی طرف سے امریکہ اور میکسیکو پر $16 بلین کی رقم سے دیوار کی تعمیر رکوانے کے لیے کانگریس کو ایک بل بھجوایا تھا, جہاں اراکین کے درمیان یہ معاملہ طویل عرصے سے ڈیلے کا شکار تھا, اور لبرل رہنما امریکہ کی شہریت کے لیے راستے آسان بنانا چاہتے ہیں, جبکہ قدامت پسند جو ہیں وہ غیر قانونی تارکین وطن کو ہدف بنانا چاہتے ہیں. بائیڈن کی فوری توجہ 3100 کلومیٹر اس دیوار پر ہے جو امریکہ کی جنوبی سرحد پر بنائی جا رہی ہے. سابق صدر ٹرمپ نے اس دیوار کے ذریعے میکسیکو, ہنڈراس, ایل سلواڈور اور گوئٹےمالا سے جو امریکہ میں داخل ہونے والے ہزاروں تارکین وطن کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی. ویئرز میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں, ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط جو کیے ہیں صدر بائیڈن نے اس میں انہوں نے کہا ہے, اور اس میں انہوں نے امید کا اظہار کیا تھا کہ وہ خاندانوں کو الگ کرنے کے داغ کو دھو پانے ہیں اور دھو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. بائیڈن نے اس موقع پر صحافیوں کے سوالات نہیں لیے تھے اور نہ ہی ان کو جوابات دیے. اور ایک سینئر آفیشلز کے مطابق صدر بائیڈن کی حکمت عملی اس بنیادی اصول کے گرد گھومتی ہے کہ ہمارا ملک ایک محفوظ, منظم اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر قائم امیگریشن سسٹم کے تحت تارکین وطن کو خوش آمدید کہتا ہے. ان کے بقول یہ اصول خاندانوں کو اکٹھا رکھنا ہے اور لوگوں کو اجازت دینا ہے کہ وہ USA میں اپنا کردار ادا کریں, اور بھلے وہ نئے آنے والے امریکی ہیں اور یا پھر کئی نسلوں سے یہاں پہ مقیم ہیں. آفیشلز کے مطابق ٹرمپ ایک دیوار پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے تھے, اور وہ ان بنیادی وجوہات سے لاتعلق تھے جن کے سبب لوگ ہماری جنوبی سرحد کی طرف آ رہے تھے. یہ ایک محدود, بیکار اور کمزور حکمت عملی تھی جو ناکام ہو گئی ہے. دوسری طرف سابق انتظامیہ کے سرحدوں پر متعلق اقدامات کے حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ بائیڈن کے آرڈرز انہیں بدنظمی اور لاقانونیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پھر آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ صدر بائیڈن امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی ادارے کو یہ ہدایات جاری کر رہے ہیں کہ وہ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کا جائزہ لیں جو غیر میکسیکی تارکین وطن کو پابند کرتی ہیں کہ وہ اس وقت میکسیکو میں رہیں جب تک امریکہ میں ان کے سیاسی پناہ کی درخواست کی سماعت کے لیے عدالتی تاریخ نہیں آ جاتی. اس کے علاوہ صدر نے کہا ہے کہ اس نظام کو فوری طور پر ختم نہیں کیا جانا چاہیے, اور بائیڈن کی امیگریشن پالیسی میں ان 60,000 سیاسی پناہ کے متلاشی افراد کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا جو خطرناک سرحدی شہروں میں رہ رہے ہیں. بائیڈن پہلے ہی اس پروگرام میں نئی درخواستیں لینے سے روک چکے ہیں, لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ میکسیکو میں انتظار کرنے والوں کے مسئلے سے کیسے نپٹیں گے. صدر بائیڈن سابق ڈیموکریٹ صدر باراک اوباما کی انتظامیہ کے اس پروگرام کو بھی بحال کرنا چاہتے ہیں جو 18 سال سے کم عمر بچوں کو اپنے امریکہ میں مقیم والدین کے ساتھ رہنے کے لیے درخواست دینے کے اہل
بناتا ہے. بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا ہے کہ سرحدوں پر صورتحال راتوں رات تبدیل نہیں ہوگی. ڈیفینیٹلی اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا اور 4 برسوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کے ازالے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. صدر بائیڈن کی جانب سے امیگریشن کی تبدیلیوں کے احکامات کو متعدد عدالتی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. پہلے ہفتے ہی میں ایک قانونی دھچکے کا سامنا ہوا تھا جب ایک وفاقی جج نے غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے ملکوں میں زبردستی واپس بھجوانے کے عمل کو 100 دنوں کے لیے روک دیا تھا. اور یہ عارضی طور پر روکا گیا تھا اس لیے کہ بائیڈن ابھی ایگزیکٹو آرڈرز ابھی پاس کر رہے ہیں اور دستخط کر رہے ہیں اور امیگریشن کی پالیسیوں میں مزید تبدیلیوں کا جو ہے سلسلہ جاری رہے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی تارکین وطن ہیں اور غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں ان کے مسئلے مسائل بھی حل ہو جائیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. شائستہ معراج کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.